جس نے ان دنوں میں یہ ایک کام کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربان کرنے اور 2000 گھوڑے راہ خدا میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب اللہ عز و جل اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث مقدسہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شخص تھا مدینہ پاک میں، وہ گانا بہت سنتا تھا، گانا سننے کا بہت عادی تھا، لیکن جیسے ہی ذی الحجہ مبارک کا چاند نکلتا، چاند طلوع ہوتا، روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا۔ جب یہ خبر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ایسا شخص ہے، گانا سنتا ہے، لیکن جب چاند طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے ماہ ذی الحجہ کا، تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد فرمایا آپ نے کہ کس چیز نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ روزہ رکھے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پلے کوئی کار خیر تو نہیں ہے، میں نیک اعمال تو نہیں کوئی کرتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دن حج اور قربانی کے دن ہے، اور میں اس میں روزہ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مہینے کا روزہ رکھا، اس پہلے عشرے کا روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 اونٹ خدا کی راہ میں، وہ بھی حرم میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 100 گھوڑے راہ خدا میں جہاد کے لیے دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تربیہ کے دن جس نے روزہ رکھے، یعنی 8 ذی الحجہ کو جس نے روزہ رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی 1000 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 1000 گھوڑے راہ خدا میں جہاد میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 2000 اونٹ حرم میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 2000 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جنگ میں بھیجنے، جو راہ خدا میں جاتے ہیں، دینے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے جو ہے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی 2 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو مزید عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صرف روزہ رکھنے پر اتنا ثواب ہے، روزہ رکھنے پر اتنا ثواب ہے کہ بندہ ایک روزہ رکھے تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب پائے، حالانکہ ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ 100 غلام آزاد کریں، اتنی ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم 100 اونٹ قربان کریں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 2000 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو یہ روزے 7ویں 8ویں 9ویں ذی الحجہ کے جو روزے ہیں، ان روزوں کی بہت ہی فضیلت مبارکہ ہے، ان روزوں کو ضرور رکھیں، اور راتوں میں بھی عبادت کریں، کیونکہ ان کے دن ہی بابرکت نہیں، بلکہ ان کی راتیں بھی بابرکت ہیں۔ پہلے عشرہ کی جو ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس کی راتیں بھی بابرکت ہیں، راتوں کو بھی عبادت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
عبادت کو بھی جو ہے قبول فرماتا ہے، اور رات کی عبادت جو کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو بھی قبول اور منظور فرمایا کرتا ہے۔ آمین بجائے السلام علیکم۔